مولا فرماتے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صریحاً حدیث ہے، جتنی بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ایون جو رزق کی تنگی آپ کو ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمائے کثرت سے پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کرو بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ حلوہ میں فرمایا کم از کم علی والا ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھے۔ یہ دعائے کمیل کیا ہے؟ دعائے کمیل وہ شفا ہے جو بندہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، یہ ساری بلائیں اس کے گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر زندگی اہل بیت کے مزاج کے مطابق انسان گزارے، لیکن آج زمانہ وہ ہے کہ ہم صرف شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں کہ بیچ کا راستہ ہو جائے۔ کتنے نوجوان فون کرتے ہیں مولانا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی تعویذ بتا دیجیے، شوہر سے بن نہیں رہی تعویذ بتا دیجیے۔ انگلینڈ سے خاتون نے فون کیا اور کہا کہ مولانا ایک آپ کے دوست ہیں مولانا اسدی صاحب جانتے ہیں، کہا کہ وہ بہت ہی اچھے تعویذ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس چیز کا تعویذ دیا؟ کہ مولانا شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے چینی پر کچھ پڑھ کے دیا ہے اور بس یہ چینی شوہر کو چائے میں ملا کے پلاتی ہوں اور الحمدللہ اچھا برتاؤ ہو گیا۔ میں نے کہا کتنا دیا آپ نے چینی کا؟ کتنی تھی؟ کوئی مولانا نے کوئی 1 کلو آدھا کلو بھیجی تھی۔ آپ نے کہا 500 پاؤنڈ میں نے دیے۔ 500 پاؤنڈ کوئی پاکستانی سمجھے 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 1 کلو چینی 1.5 لاکھ روپیہ۔ شوہر اپنا۔ اب میں تھوڑا سائیکولوجی کا یہ آپ کو بتا، عقل نہیں انسان میں اگر عقل ہوتی کہ کبھی ان چکروں میں وہ جھانس، گھر میں جھگڑے ہیں کیوں؟ عقل نہیں ہے۔ میاں بیوی کی نہیں بن رہی، عقل نہیں ہے۔ ماں نہ بیوی کو ہینڈل کر پا رہا ہے نہ ماں کو ہینڈل کر پا رہا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے۔ اور پھر حدیث کے ساتھ سیدہ والی پڑھتا ہے، جس گھر میں عقل ہی عقل ہے، جس میں محبت ہی محبت ہے، جس میں برکت ہی برکت ہے۔ بھائی 1 گھنٹے کی مجلس کا کیا فائدہ کہ میں سیدہ کے جشن میں آؤں اور گھر جاؤں تو نہ بیوی سنے نہ بچے سنے۔ یعنی میرا گھر فاطمی نہیں ہے، میرا گھر ابھی تک وہ نہیں بنا جیسا سیدہ کا گھر تھا۔ پھر میں نے کون سا فیض لیا؟ میں ایک سیدہ کا جشن مناؤں گا، وہ عید میلاد النبی منائیں گے اور ان کے پاس چلے جاؤ پتہ نہیں کون کون سی کانفرنسیں کریں گے، لیکن سب کا حال ایک جیسا ہے۔ سب کے گھر میں وہی جھگڑے، وہی کمائیاں، وہی مسائل۔ بھائی میں نے اگر اہل بیت کو مانا ہے، کوئی تو ایسی پلس پوائنٹ ہو میرے گھر میں کہ دنیا کو بتا سکوں یہ علی والوں کا گھر ہوتا ہے۔ کوئی تو رول ماڈل ہو، کوئی تو ایسی چیز میرے اندر ہو کہ میں جس پہ فخر کر سکوں۔ اگر علی والے کا گھر اور منکر علی کا گھر ایک ہی جیسا ہو، ہم دونوں کے مسائل جیسے ہوں۔ 500 پاؤنڈ دیے مولانا۔ اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ، اچھا اب اس کو میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا مولانا نے چینی دی ہوگی؟ کہاں دی؟ میں نے کہا مولانا نے پوچھا ہوگا کہ آپ کے شوہر کو میٹھا پسند ہے کہ نہیں؟ کہاں پوچھا تھا؟ اچھا یہ بھی پوچھا ہوگا کہ میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کہا یہ بھی پوچھا تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا بولا؟ میں نے کہا میرے شوہر کو چائے پسند ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ بھی بولا ہوگا کہ کم از کم دن میں 3-4 بار چائے کے کپ میں چینی ملا کے پلانا۔ کہاں مولانا یہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا سنتی جا۔ یہ بھی بولا ہوگا کہ چائے میں چینی ملا کے پلانا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ پہلے کتنے کپ پلاتی تھی؟ کہ مولانا پہلے بہت زور زبردستی کرنے کے بعد میں 1-2 کپ بنا کے دیتی تھی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اب یہ بتاؤ پہلے تو اسے چائے نہیں پلاتی تھی، وہ تھکا ٹوٹا بیچارہ گھر میں آتا تھا، 4 بار آوازیں دیتا تھا، او بیوی صاحب چائے بنا کے آؤ، چائے بنا کے آؤ، تم کبھی کہاں کبھی کہاں۔ لیکن اب مولوی کے کہنے پر اس کے آنے سے پہلے تو کچن میں ہوتی ہے، اس کے آنے سے پہلے چائے کا کپ تیار ہوتا ہے، وہ جیسے آ کے بیٹھتا ہے تو پہلے آ کے چائے دے دیتی، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے نا چائے میں چینی ملا کے بنانی ہے۔ پہلے اس کو 2 کپ نہیں ملتے تھے، اب تو مولوی کی وجہ سے 4 کپ پلا رہی ہے۔ تو میں نے کہا وہ خود بھی سوچے گا اتنی فرما بردار بن گئی، یہ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ چینی کا کمال نہیں ہے، یہ تیری چائے پلانے کا کمال ہے۔
عقل سے کام نہیں لیتے، وہاں غالب ہے، یعنی اس کو تعویذ پہ بھروسہ ہے، لیکن سیدہ کے فرامین پہ عمل نہیں کرنا۔ بی بی والا، کیونکہ آج مسائل کی مجلس نہیں ہے، میں سیدہ کی آخری زندگی میں جو بی بی نے خدمت کی ہے، اس بیماری کی حالت میں بی بی نے پورے گھر کو جھاڑو دیا، چکی پیسی، بچوں کے لیے کھانا بنایا، مولا منتیں کر رہے سیدہ مجھ سے کچھ مانگو۔ مولا بی بی فرماتی ہے علی جب شادی ہوئی تھی بابا نے کہا تھا علی تنگ دستے تو کبھی ایسا سوال نہ کرنا، علی شرمندہ ہو جائے۔ فرامین ہے، فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، مولا کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا اے شخص، اے مرد، جب تو گھر جاتا ہے، یہ بتا اگر تیرے محلے میں بارش ہو جائے، تیرے چپلوں پہ کیچڑ لگ جائے، کیا تو کیچڑ والے چپل کمرے میں لے کر جائے گا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا کیا کرے گا؟ پہلے اس کو چھانوں، اس کو صاف کروں گا، کیچڑ پھینکوں گا، پھر گھر جاؤں گا۔ کہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے، جتنے بھی باہر کا کیچڑ ہے، جھگڑے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آفس میں لڑائی ہو گئی، تنخواہ، یہ سارے باہر کے ٹینشن جب گھر میں داخل ہو تو دروازے پہ چھوڑ کے داخل ہو جاؤ۔ اب موڈ آف ہے، اب ٹیکسی والے کا غصہ بیوی پہ اتار رہا ہے، آفس کا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے۔ فرمایا ایسا علی والا نہیں ہوتا۔ اتنی مصیبت علی میدان جنگ میں لڑ کے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے جاتے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تھے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کا کیا قصور جو گھر میں بیٹھ کے بھائی لڑائی تم نے کی ہے، غصہ اس پہ اتار رہے ہو، اتنے مرد تھے تو باہر اتار کے آتے ہیں کہ جتنا بھی باہر کا کچرا اور کیچڑ باہر چھوڑ کے آتے اور گھر جاؤ تو صاف ستھرے ہو کر جاؤ۔ کہ مولا سیدہ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا بیوی اس گلاب کے کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ شوہر جیسے گھر میں داخل ہو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، وہ جیسے اس کے چہرے کو دیکھے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہونی چاہیے۔